بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے عجائب قدرت کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ حضرت کعب احباب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کی بزرگی اور ہیبت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس کا نام حابل ہے۔ اس فرشتے نے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، ایک مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں، اور کلمہ طیبہ کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ مشرق والے ہاتھ سے وہ روشنی دیتا ہے اور مغرب والے ہاتھ سے اندھیرا۔ اگر روشنی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہان تاریک ہو جائے اور کبھی دن نہ آئے۔ ایک تختی لٹکی ہوئی ہے جس پر سیاہ و سفید لکیریں کھینچی ہوئی ہے۔ انہیں کبھی زیادہ کرتا کبھی کم، جب زیادہ کرتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے اور جب کم کرتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی راتیں۔ اس کے بعد اسی موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ اس قدر ہیبت والا بنایا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ آسمان میں ہے اور دوسرا زمین میں ہے۔ آسمان والے ہاتھ سے ہوا پر قابو رکھتا ہے اور زمین والے ہاتھ سے پانی پر۔ اگر پانی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہان غرق ہو جائے اور اگر ہوا کو چھوڑ دے تو طوفان بعد سے تمام عالم تہو بالا ہو جائے۔ پھر اسی سلسلے میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ قاف پیدا فرمایا جو اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا کے گرد پھیلا ہوا ہے اور دنیا و ما فیہا اس کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جو اس پہاڑ پر بیٹھا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تسبیح ہے۔ اس کا نام کرتائل ہے اور وہ اس پہاڑ کا موکل ہے۔ کبھی وہ ہاتھ بند کرتا ہے کبھی کھولتا ہے۔ زمین کی رنگیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں دے رکھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ زمین کو تنگ کرنا چاہتا ہے تو فرشتے کو رنگیں کھینچنے کا حکم دیتا ہے، جس سے تمام چشمے خشک ہو جاتے ہیں اور شادابیاں ختم ہو جاتی ہیں، پیڑ پودے اگنا بند ہو جاتے ہیں، اور جب فراغ سالی کرنا چاہتا ہے تو رنگیں ڈھیلی کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جب خلقت کو ڈرانا چاہتا ہے رنگوں کو ہلانے کا حکم دیتا ہے، جس سے زلزلہ آ جاتا ہے اور زمین تہس نہس ہو جاتی ہے۔ اسی بیان کے تسلسل میں ارشاد فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ سیف الدین باقرجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبانی سنا ہے کہ اسرار العارفین میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو دنیا سے کئی گنا بڑا بنایا ہے۔ چنانچہ اس پہاڑ کے پیچھے 44 جہان اور آباد ہے۔ ہر جہان میں اس 400 حصے ہیں، ہر ایک حصہ اس دنیا سے 4 گنا ہے۔ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی تاریکی نہیں ہے، اجالا ہی اجالا ہے، اور نہیں وہاں رات ہوتی ہے۔ وہاں کی زمین سونے کی ہے اور وہاں کے رہنے والے فرشتے ہیں۔ نہ شیطان بہشت نہ دوزخ۔ جس روز سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے سارے فرشتے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کر رہے ہیں۔ ان 44 جہانوں کے پیچھے حجاب ہے اور ان کے پیچھے پھر حجاب ہے جن کی بڑائی اور کثرت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ پہاڑ ایک گائے کے سر پر رکھا ہے جس کی لمبائی 30,000 سال کی راہ کے برابر ہے۔
गाय खड़ी हुई अल्लाह ताला की हम्दो सना कर रही है। उसका सर मशरिक में और दुम मगरिब में है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कसम खाई कि जिस रोज़ मैंने यह हिकायत शेख मौदूद चिश्ती से सुनी तो आपने मुराकबा किया, वह और एक दुर्वेश जो हाजिरे खिदमत थे दोनों गायब हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर हाजिर हो गए। उस दुर्वेश ने कसम खाकर कहा कि मैं और मौदूद चिश्ती दोनों उस पहाड़ के पास होकर आ रहे हैं और 44वां जहान जो ख्वाजा साहब ने बयान किए हैं वाकई उनमें जर्रा बराबर फर्क नहीं है। ठीक उसी तरह जैसा कि आपने बयान फरमाया। इस मुकासबे का सबब यह था कि मुझे खुद शक हुआ और आपने कस्ब से मेरा शक भांप लिया था। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि दुर्वेशों में इतनी कुव्वते बातनी तो होनी ही चाहिए कि अगर सुनने वाला हिकायते औलिया में शक करे तो उसे मुशाहदा करा दे और करामत की कुव्वत से उसे कायल कर ले।